اچھا یہ جو خرچ کرنے کا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے نا، کیا آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دو، اچھا وہ بھی اللہ کے ساتھ پوری تجارت ہے، رمضان میں دیں گے 700 گنا زیادہ ہوگا۔ حالانکہ کسی سے مسئلہ پوچھیں، زکوٰۃ جس مہینے میں فرض ہوتی ہے ہر سال اسی مہینے میں دینی پڑتی ہے، وہ کوئی رمضان مخصوص نہیں ہے، لیکن کیا کریں تاجرانہ ذہنیت ہے، رمضان میں وہ ہر عمل کا اتنا زیادہ ثواب ہو جاتا ہے تو اس میں آ کے دیں گے۔ دوسری بات ہمارا سوچ وہاں رک جائے گی، اس سے آگے زیادہ سے زیادہ کیا گئی، مسجد میں دے دیا، مولوی صاحب کی خدمت کر دی، کوئی دینی ایکٹیویٹی ہو گئی تو اس میں کچھ کر دیا۔ قرآن جو چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی جھلکیاں کیا ہیں؟ تاجر تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدمت قرآن شروع کی تو اس کے بعد تو گویا اپنا سارا وقت لگانا بھی تو انفاق ہے، ٹائم از منی، ٹائم ہی ادھر لگا دیا تو گویا انفاق ہی کیا۔ اور کبھی کوئی ایسا موقع آیا ابو بکر گھر میں جھاڑو دے کے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ یہ زکوٰۃ ہے۔ حضرت عمر آدھا لے کے آ گئے یا نہیں آ گئے؟ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے رات کو جا کے نوکری کی جو ملا صبح لا کے حضور کی جولی میں ڈال دیا لا کے، یہ انفاق ہے جسے قرآن یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار رہو، یہ انفاق ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے خطر آتش نمرود میں نہیں کودتے؟ ٹھیک ہو گیا، یہی اس کا حاصل ہے نا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کی آسمانوں اور زمین کی میراث، ویسے بھی چھوڑ ہی جاؤ گے، سارا ہاتھ لے کے کچھ بھی نہیں جاؤ گے۔ سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کو دے کے جاؤ۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اب دیکھیے کیا نکلا ہے اس کے اندر سے، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے جو انفاق کرے اور قتال کرے۔ اب انفاق کے ساتھ قتال آ گیا، یعنی انفاق مال کو علیحدہ کر دیا اور انفاق جان کا نام قتال رکھ دیا۔ جو قتال کرے من قبل الفتح، فتح ہونے سے پہلے۔ اب فتح کا مطلب لیں اسلام کا غلبہ۔ اسلام جب غریب تھا تو اس کا ساتھ دینا، جب امید ہی نہیں ہے کہ میرا مال کسی کو دنیاوی کوئی نتیجہ پر منتج ہوگا، اور خون پسینہ لگانا، جب دنیاوی اعتبار سے ناکامی بالکل مقدر کے طور پر نظر آ رہی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا تو تبھی ثابت ہوگا۔ لیکن جب دینی پھر گئے، اسلام غالب ہو گیا، اس کے بعد تو جو آپ نے لگایا وہ پروڈکٹیو بھی ہے، نظر بھی آتا ہے، نتائج بھی سامنے آتے ہیں، جو محنت ہو رہی ہے وہ پھل بھی دے رہی ہے، پھر تو ہر کسی کو لگانے کا دل کرتا ہے۔ اب دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے، جس نے اس خلوص کے ساتھ لگایا ہو کہ دنیا میں نتیجے کی پرواہ بھی نہیں کی، اور جس نے بدلے ہوئے حالات میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی آگے آ جاتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے بعد میں آ کے جنگ کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کی نسبت ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے۔ ابھی جو دو صورتیں پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اچھا وعدہ تو اصحاب الیمین کے ساتھ بھی ہے، اور اچھا وعدہ السابقون السابقون کے ساتھ بھی ہے، فی جنات النعیم والوں کے ساتھ۔ لیکن جنتوں میں فرق تو ہے، یہ اعظم و درجہ ہے، یعنی وہ جو اصحاب الیمین کی جنت اور مقربون کی جنت، بہت بڑا فرق ہے۔ تو مقرب کون ہے؟ جنہوں نے اسلام کی غربت میں اسلام کا ساتھ دیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تمہارے اعمال ہیں اللہ ان سے باخبر ہے۔